الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی اشرف الانبیاء والمرسلین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم یا ایہا النبی انا ارسلناک شاہدا ومبشرا ونذیرا وداعیا الی اللہ باذنہ وسراجا منیرا۔ اللہ ہمارے اور آپ کے اس کائنات کے آخری نبی پر کروڑ رحمت نازل فرمائے۔ کل کے درس میں سیرت النبی کے تعلق سے جو بات ہوئی تھی کہ آپ کی ولادت باسعادت 9 ربیع الاول عام الفیل یعنی ہاتھی والے سال، ہاتھی والا سال اگر جاننا ہے تو سورت نمبر 105 کی تلاوت کیجئے قرآن کریم کے اندر، جو سورت الفیل کے نام سے ہی مشہور ہے۔ اسی سال ہمارے اور آپ کے آخری نبی محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ولادت باسعادت ہوئی۔ اس کے بعد دودھ پینے کا مسئلہ اور شق صدر کا مسئلہ ہے۔ اس میں کئی سبق ہیں ہمارے لیے۔ اللہ رب العالمین جسے جس چیز کے لیے چن لیتا ہے وہ ہو کر کے رہتا ہے۔ روایات کے مطابق، سیرت اور سیر کے کتابوں کے مطابق سب سے پہلا دودھ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی والدہ ماجدہ کا پیا، جن کا نام آمنہ بنت وہب تھا۔ اس کے بعد ایک اور روایت ملتی ہے کہ آپ نے اور کہاں دودھ پیا، تو عمومی طور سے جو نام لوگ لیتے ہیں، ابو لہب کی لونڈی صوبیہ بولتے ہیں، لیکن صوبیہ صحیح نہیں ہے۔ پرانی کتابوں میں لوگوں نے وہی نام لکھ دیا ہے۔ اس میں فرق یہ کرنا ہے کہ یا کو پہلے اور با کو بعد میں کر دینا ہے۔ سویبہ، عام طور سے لوگوں میں یہ بات مشہور ہے کہ ان کا نام صوبیہ ہے، لیکن اس کو الٹ دیجئے، یا کو پہلے اور با کو بعد میں کر دیجئے۔ یعنی حضرت سویبہ کا دودھ پیا آپ نے کچھ دنوں تک۔ اس کے بعد جو ہے بنو سعد ایک قبیلہ اور ایک گاؤں ہے جو مکے سے کچھ فاصلے پہ ہے۔ وہاں پہ ایک معمول تھا کہ وہاں کی عورتیں مکہ آیا کرتی تھیں، بہت غربت تھی وہاں، تو وہاں سے عورتیں آ کر کے بچوں کو اجرت پہ دودھ پلانے کے لیے لے جایا کرتی تھیں۔ اور علماء سیر نے لکھا ہے کہ اس گاؤں کی آب و ہوا بہت اچھی تھی، اور بدو لوگ جو تھے بادیہ نشین، ان کی عربی بہت اچھی تھی، ان کے زبان میں فصاحت اور بلاغت بہت بلا کی تھی۔ وہاں اگر بچے پرورش پا لیتے تو ان کی زبان بڑی پاک ہو جاتی تھی۔ اسی لیے مکے کے لوگ اپنے بچوں کو اس علاقے میں دودھ پلانے اور پرورش کے لیے، اچھی پرداخت کے لیے اجرت پہ بھیجا کرتے تھے۔ اب مسئلہ یہ ہوا کہ وہاں سے جب عورتیں نکلیں تو اس میں ایک خاتون تھی جن کا نام تھا حلیمہ سعدیہ۔ یہ سعدیہ اس گاؤں کے طرف منسوب ہیں، یہ بنو سعد قبیلے کی تھیں، اسی لیے ان کو سعدیہ کہا جاتا ہے۔ جس طرح مکی، مدنی، اب بیجاپور کا جو ہے تو اس کو کہیں گے بیجاپوری، تو وہ بنو سعد قبیلے کی تھیں، اسی لیے ان کا نام تھا حلیمہ، لیکن ان کو سعدیہ کہا جاتا ہے، حلیمہ سعدیہ۔ وہ بیچاری اپنی بیمار گدی پہ سوار، اونٹنی کے بدن میں گوشت نہیں، تمام عورتیں جلدی جلدی اپنے سواریوں سے آ رہی ہیں، اور حلیمہ جو ہیں یہ پیچھے ہو گئی ہیں۔ اب ان کو خدشہ ہو گیا کہ سب جا کے بچے سب چن لیں گی، سب میں کہاں سے لے کے آؤں۔ اور ویسے ہی ہوا، روایتوں میں آیا ہے کہ جس گدی پہ
گدھی بولتے ہیں، لیکن یہاں کی زبان میں گدھی بولتے ہیں۔ کیا بولتے ہیں؟ گدھی۔ یہ انگریزی میں ASS آتا ہے، آس، صحیح ہے؟ انگریزی میں کیا بولتے ہیں ڈاکٹر صاحب؟ آس۔ ہاں وہی گدھی۔ اس کی ٹانگیں اتنی لاغر تھیں کہ وہ چل نہیں پا رہی تھی، اور امام کائنات ان کے حصے میں لکھے ہوئے تھے۔ اللہ اکبر۔ گدھی کے یہ دونوں ٹانگیں آپس میں لڑ کے لال ہو گئی تھی، چھل گئی تھی، اور وہ چل نہیں پا رہی تھی، اور وہ بیچاری اونٹنی، اس کے بدن میں گوشت نہیں تھا۔ ساری عورتیں آ کر کے ان کی سہیلیاں بچوں کو چن لیں، جو اچھے اچھے بچے تھے۔ ایک بچہ یتیم کسی کے انتظار میں تھا، صلی اللہ علیہ وسلم۔ ان کو سب نے دیکھا، کائنات کے نبی کو سب نے دیکھا، لیکن ان کو نہیں معلوم کہ یہ کون سا ہیرا ہے جس کو ہم چھوڑ رہے ہیں۔ بات یہ تھی کہ اچھے پیسے والوں کے بچوں کو پہلے وہ لوگ ترجیح دیتی تھیں کہ پیسے والے ہوں گے تو اچھی رقم ملے گی، اچھے پیسے ملیں گے، اجرت ملیں گی۔ اور جیسے معلوم ہوتا ہے کہ ان کے والد تو انتقال کر گئے تھے، آپ جب 3 مہینے کے پیٹ میں تھے جب ہی انتقال کر گئے تھے، تو معلوم ہوتا ہے کہ ان کے والد نہیں ہیں، تو چھوڑو ہٹاؤ، یہ بچہ نہیں چاہیے بول کے نکل جاتی تھی۔ اب یہ بیچاری جھولتی جھالتی حضرت حلیمہ پہنچتی ہیں، شام اندھیرا ہو گیا ہے۔ اب یہ بھی اس بچے کے پاس جا کر کے 3-4 بار واپس گئی ہیں کہ مجھے بھی نکو یہ بچہ، کیوں؟ اس لیے کہ اس کا والد ہی نہیں ہے۔ اب یہ ہوا کہ مجبوری کی حالت میں جب کوئی بچہ نہیں ملا تو سہیلیاں ہنسیں گی، گاؤں والے ہنسیں گے کہ دیکھو، یعنی یہ بھی دبلی پتلی، اس کی گدھی بھی دبلی پتلی، اس کو کون بچہ دے گا، اس لیے کوئی بھی بچہ نہیں دیے۔ یعنی ان کے شوہر سے حارث بن عبد العزہ ان کے شوہر کا نام تھا، کنیت ابو کبشہ تھی، بیٹے کا نام کبشہ تھا، تو حارث جو ہے اپنے بچے کی طرف منسوب کر کے پکارے جاتے تھے ابو کبشہ۔ اور اسی لیے ابو جہل نے محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو جب مکے میں گریبان سے پکڑا تھا تو اللہ کے نبی کو اس نے ابو کبشہ کہا تھا، استغفر اللہ۔ کیا کہا تھا اس نے؟ ابو جہل نے، یہ ابو کبشہ، یعنی حلیمہ کا دودھ پینے کی وجہ سے اس نے گالی دی تھی محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ تو بادل ناخواستہ کہ گاؤں میں حسارت ہوگی، سہیلیاں ہنسیں گی، لے لیا محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو۔ رات کا اندھیرا ہو گیا تھا، اب وہ بیمار گدھی اور اونٹنی کے لیے جانے کے لیے مناسب ٹائم نہیں تھا، تو جو ٹینٹ لگائے تھے، یہ لوگ ٹینٹ لگا لیتے تھے جا کر کے، تو جیسے ہی محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو لے کر کے اس ٹینٹ میں جاتی ہیں، وہ کپڑے نما جو تمبو ڈال کے، تعجب سے اپنے شوہر کو دیکھتی ہیں۔ ان کو اپنے اندر تبدیلی محسوس ہوئی۔ ان کا جو بیٹا تھا کبشہ، اس کو بھی دودھ پلانے کے لیے حلیمہ کے سینے میں دودھ نہیں تھا، اور وہ بچہ جو ہے بھوک کے مارے رات بھر روتا تھا، اس لیے کہ ماں کے سینے میں دودھ نہیں رہتا تھا، غریب تھی۔ لیکن جیسے خیمے میں گئیں تو انہوں نے اپنے اندر وزن محسوس کیا، یعنی اپنے سینے میں وزن محسوس کیا، اور فرماتی ہیں، ان کا قول ہے کہ جیسے میں نے دودھ تو تھا نہیں، اب بچے کو لے لی تھی میں، ایک اور بچہ پہلے سے تھا، تو جیسے میں نے سینے سے لگایا، اے ہے محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی برکت، کہ دودھ کنٹرول سے باہر ہونے لگا، دودھ کنٹرول سے باہر ہونے لگا، اور محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے دودھ پیا اور بانچھوں سے دودھ گرنے لگا، تو پھر اپنے بچے کو پیٹ بھر کے دودھ پلایا، اور اپنے شوہر سے کہہ رہی کہ کیا ہو رہا ہے، یہ سب کیا ہو رہا ہے۔ اس کے بعد جو ہے اپنے شوہر کو کہتی ہیں کہ جائیے ذرا دیکھیے اونٹنی کے اندر کچھ دودھ ہو تو لے آئیے، ہم لوگ بھی کچھ پی لیں۔ تو یہ ابو کبشہ جب جاتے ہیں اونٹنی کے پاس تو دیکھتے ہیں جیسے ہاتھ لگاتے ہیں
دودھ ہی دودھ ہے، دودھ ہی دودھ ہے، پورا برتن بھر گیا۔ ان کا کہنا ہے کہ میں بھی پیٹ بھر کے پی اور اس کے بعد میرے شوہر بھی پیٹ بھر کے پیے اور پھر بھی دودھ بچ گیا۔ صبح کو جب ہم لوگ نکلے ایک اور معجزہ شروع ہوا، جو گدھی سب سے پیچھے رہ رہی تھی وہ سب کے سامنے نکل گئی ہے۔ اللہ اکبر، سبحان اللہ۔ اللہ اس نبی کی محبت ہمارے سینوں میں بھی پیدا فرمائے، ہمارے زندگیوں میں معجزہ ہو جائے گا انشاءاللہ۔ اللہ کے نبی نے کہا کہ مجھ سے محبت جو کرے گا گویا کہ وہ میری ذات سے محبت کر رہا ہے، میری اتباع جو کرے گا۔ اور اللہ کے نبی کی اتباع کرنے والے کبھی بھی بدحال نہیں رہیں گے انشاءاللہ۔ اس واقعے سے یہ سبق ملتا ہے، ہمیشہ آگے رہیں گے۔ جس طرح وہ بیمار گدھی آگے نکل گئی، ہم نبی کی اتباع آج کریں تو ہم بھی آگے نکل جائیں گے انشاءاللہ، ہماری روزی میں بھی برکت شروع ہو جائے گی انشاءاللہ۔ اس واقعے سے میں نے جو سبق نوٹ کیا ہے کہ اس واقعے سے ہمیں کتاب کی طرف پڑھ کے نہیں جانا ہے، نبی محترم کے ہر واقعے سے اس سے ایک سبق ملتا ہے الحمدللہ۔ وہ اونٹنی بھی آگے نکل گئی، سہیلیاں کہہ رہی ہیں کہ حلیمہ رک جاؤ، یہ کیا ہو گیا؟ یہ وہی گدھی ہے تمہاری جس کی ٹانگیں چھل گئی تھی، تم ہمیں روک رہی تھی، اب ہم تمہیں روک رہے ہیں، رک جاؤ ذرا دھیرے چلو۔ تو حضرت حلیمہ نے کہا کہ میں نہیں لے کے جا رہی ہوں، خود ہی جا رہی ہے، یہ خود ہی جا رہی ہے۔ اور سب سے پہلے گاؤں پہنچ گئی۔ گاؤں میں جا کر کے آرام کرنے کے بعد کافی دیر کے بعد ان کی سہیلیاں پہنچی ہیں۔ اب وہاں پہ جو معجزہ ہوا، اللہ اکبر کبیرہ، اللہ اکبر کبیرہ۔ واقعات پڑھنے سے ایسا لگتا ہے کہ ویسے معجزاتی نبی کو ہم پا کر کے آج سڑ گل رہے ہیں، جن کی اتباع کر کے ہم بام ثریا کو پہنچ سکتے تھے انشاءاللہ۔ گھر میں برکت، کھانے میں برکت، بکریوں کے چراگاہ میں برکت، ہر جگہ برکت ہی برکت۔ اسی چراگاہ میں گاؤں کے دوسرے لوگ چرانے لے کے جا رہے ہیں تو وہ بکریاں خالی پیٹ آ رہی ہیں، وہ اونٹنیاں خالی پیٹ آ رہی ہیں، اور حلیمہ کی اونٹنی بھی موٹی ہو گئی، بکریاں بھی موٹی ہو گئی، دودھ کا کاروبار چل نکلا، یعنی کافی برکت ہی برکت گھر میں ہو گئی۔ 2 سال کا عرصہ گزر گیا۔ 2 سال کے بعد بچوں کو واپس کرنے پھر مکہ لے کے جانا پڑتا تھا۔ دل نہیں چاہ رہا تھا، چونکہ یہ بات آمنہ کو نہیں معلوم تھی کہ میرے محمد کی وجہ سے حلیمہ ترقی پہ ترقی کرتی جا رہی ہے، ترقی پہ ترقی کرتی جا رہی ہے۔ یہ بات آمنہ کو نہیں معلوم تھی۔ میں نے یہاں نوٹ کیا ہے، میں نے یہاں نوٹ کیا ہے کہ حلیمہ نہ چاہتے ہوئے بھی اپنے شوہر کو لے کے گئی کہ چلیے حلیمہ آمنہ کو سمجھا کر کے اور پھر اس برکتی بچے کو ہم لے آئیں گے۔ اگر یہ بچہ ہمارے ہاتھ سے نکل گیا تو ساری برکت ختم ہو جائے گی۔ یہ بات حلیمہ کو بھی معلوم تھی، جبکہ وہ اسلام میں نہیں تھی۔ یہ بات واضح رہے، ہم اسلام میں ہیں، ساری برکت ہمارے پاس ہے محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی۔ صرف ہم اگر نبی کی سنت پہ عمل کرنا شروع کر دیں، نبی کے اوپر جو آیات نازل ہوئیں ان آیات کے مطابق اپنی زندگی گزارنا شروع کر دیں، وہ برکت کیا تھی، اس سے زبردست برکت ہمارے گھر میں شروع ہو جائے گی انشاءاللہ۔ شاید ہی کوئی گھر ہو جس میں پابندی سے درود شریف پڑھے جاتے ہیں۔ گھروں میں زیادہ سے زیادہ درود شریف پڑھا کریں۔ درود شریف پڑھنے کا مطلب یہ کہ ہمیں محبت ہے محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ گیا سمجھانے لگی آمنہ کو کہ یہاں بیماری پھیلی ہے، بہانہ بیماری پھیلی ہے، وہاں اچھے موٹے تازے، روایت میں آیا ہے کہ دوسرے بچے جو ایک مہینے میں جو دوسرے بچے بڑھتے تھے وہ محمد الرسول اللہ ایک دن میں بڑھ رہے تھے۔ دوسرے بچے جو 1 سال میں بڑھے تھے وہ محمد الرسول اللہ 1 مہینے میں بڑھ گئے تھے۔ یہ برکت تھی، یہ برکت تھی۔ پھر لے آئیں محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو اپنے گھر۔ ایسے ہی پھر وقت گزرتا رہا۔ ایک دن ایسا ہوا کہ بچے کھیل رہے تھے، شیما ہیں،
اسی طرح سے کبشہ ہیں، ان کے اپنے بچے جو تھے ان کے ساتھ محمد رسول اللہ گھل مل گئے تھے، کبھی بکریوں سے کھیلنا، کبھی بکریوں کو لے کر نکل جانا، وہیں آجو باجو کھیلتے رہنا۔ اچانک وہ بچے بھاگ کے آئے حلیمہ کے پاس، شوہر اور بیوی دونوں گھر میں موجود تھے۔ کہا کہ امی 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 وہ قریشی بھائی کو کسی نے جان سے مار دیا، یہی جملہ ہے، کسی نے قتل کر دیا ہمارے قریشی بھائی کا۔ اب یہ شوہر بھاگے بھاگے گئے، ابو کبشہ جا کے دیکھا تو محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم گھبرائے ہوئے کھڑے ہیں، چہرہ اداس ہے، جا کے سینے سے لگا لیا، کہا کہ کیا ہوا میرے بیٹے، کیا ہوا میرا بچہ؟ تو محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ 2 سفید پوش آئے، انہوں نے مجھے پٹک دیا، انہوں نے، یہ شق صدر کا واقعہ ہے، 4تھے سال میں انہوں نے مجھے پٹک دیا، میرے پیٹ کو پھاڑ دیا، اس میں سے کچھ نکالا۔ امام طبری نے کہا ہے کہ جنت کا پلیٹ لے کے آئے تھے، سونے کا پلیٹ لے کے آئے تھے، اور وہ فرشتہ جبرائیل تھے۔ کون؟ جبرائیل امین تھے، جو جنت کا پلیٹ لے کر کے، تشتری جس کو بولتے ہیں، اس میں پیٹ چاک کیا گیا، اور محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے دل کو نکال کر کے پھر اس کو چاک کیا گیا۔ اس میں جو شیطانی حصہ تھا، اس شیطانی حصہ کو اللہ رب العالمین نے فرشتے کے ذریعے سے نکلوا دیا، اور پھر اس دل کو، اب ایک روایت میں آیا ہے کہ پرندوں کی طرح اڑتے ہوئے 2 پرندے آئے، اور اس میں سے ایک نے کہا کہ یہی ہے کیا، یہی ہے کیا؟ یہ آواز محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے سنی، یہی ہیں؟ تو ایک نے کہا کہ ہاں یہی ہیں، اتنا ہی سنا، اس کے بعد آپ کو معلوم نہیں۔ پھر سونے کے تشتری میں رکھ کر کے دل کو دھلا گیا، اور اس شیطان کے حصے کو نکال کر کے جو دل میں موجود تھا، کیا کیا تھا جانتے ہیں؟ عداوت، دشمنی، معاشیت، یعنی بغض، حسد، جلن، یہ ساری چیزیں محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے دل سے نکال دی گئیں، اور پھر اسے آب زمزم سے، بعض روایتوں میں فرشتے نے کہا کہ برف کا پانی لاؤ، اولے کا پانی لاؤ، آب زمزم لاؤ، 3 طرح کے پانی سے دھلا گیا، اور اس کے بعد پھر اس دل کو اپنی جگہ رکھ کر کے اور پھر سل دیا گیا، اور پھر فرشتے چلے گئے۔ یہ شق صدر کا واقعہ ہے۔ انشاءاللہ کل کے درس میں اس کے بعد کیا ہوا آپ کے سامنے رکھنے کی کوشش کروں گا۔ اللہ رب العالمین ہمارے نبی سے ہمیں عقیدت رکھنے کی، محبت رکھنے کی توفیق عطا فرمائے۔ آمین۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔